إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا
سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما میری بگڑی بھی بنا دے اے سب کی بنانے والے محبت سے اونچی کہہ دے ذرا آمین 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 میری بگڑی بھی بنا دے سب کی بنانے والے مجھ کو بھی عطا کر ہم کو بھی عطا کر اے سب کو عطانے والے میں گناہگار ہی سہی تو کریمی ہی کریمی ہے کریم میری ڈوبتی کشتی کو بچا اے بچانے مجھ کو بھی عطا کر اے سب کو عطانے والے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات تمجیدات کبریائی بڑائی یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے ساری کائنات کا مالک بھی ہے ساری کائنات کا داتا بھی ہے ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے ساری کائنات کا حاجت روا بھی ہے اور ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے داتا بھی وہی ہے غوث اعظم بھی وہی ہے دستگیر بھی وہی ہے اور لجپال بھی وہی ہے عزتیں عطا کرنے والا بھی وہی ہے ذلیل و رسوا کر دینے والا بھی وہی ہے عروج عطا کرنے والا بھی وہی ہے اور پستی عطا کرنے والا بھی وہی ہے دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات بھی اسی کی ہے درود و سلام آقا دو جہاں امام الاولین امام الآخرین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ اول وقت میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے آج کے خطبے کا عنوان ہم اپنے رب کو کیسے منا سکتے ہیں اپنے رب کو منانے کا طریقہ کیا ہے
دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ التجا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے رب سے مانگنے کا سلیقہ کیا ہے؟ یہ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس رمضان میں ایک ہی کام ہے کہ دعائیں کر کے اپنے رب کو منا سکیں، راضی کر سکیں، تاکہ ہمارے لیے جنت کا اعلان ہو سکے۔ معزز سامعین، 20 سال ہو گئے ہمیں دعائیں کرتے ہوئے، لیکن ہمیں دعا کا طریقہ معلوم کوئی نہیں کہ دعا کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، کیفیت کیا ہونی چاہیے، دعا قبول کیسے ہوتی ہے۔ تو آج کا یہ خطبہ بڑا اہم خطبہ ہے۔ اس خطبہ میں ایک ہی سبق سیکھنا ہے کہ رب کو منانا کیسے ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم اپنے رب کو منا کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ یہ بڑی مبارک گھڑیاں ہیں، اس مبارک گھڑیوں میں آپ یہاں پر موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، یہ جو دعا ہے نا، دعا ہی عبادت ہے۔ دعا بھی عبادت نہیں، دعا ہی عبادت ہے۔ کیا معنی ہے کہ آپ جس عبادت کو بھی اٹھا کر کے دیکھیے، اگر آپ اس میں سے دعائیں نکال دینا تو عبادت کا اصل خاکہ باقی نہیں بچتا۔ معنی کیا ہے کہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں، اس نماز میں سے اگر آپ دعائیں نکال دیں، دعائیں جو ہم نماز میں کرتے ہیں، نماز کی اصل صورت باقی نہیں بچتی۔ آپ بیت اللہ کا حج کر رہے ہیں اور اس حج بیت اللہ کے اندر سے آپ دعائیں نکال دیں، عبادت کا وہ حسن باقی نہیں رہتا۔ کوئی سی بھی عبادت اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کو اس میں دعا ملے گی، کیونکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، یہ جو دعا ہے، دعا یہ عبادت کا مقصد ہے، دعا عبادت کا مقصد ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ آپ میری طرف رکھیے گا۔ اب دعا کا انداز کیا، دعا کی کیفیت کیا ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، آپ فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث آپ نے ارشاد فرما دیا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مقصد ہے۔ نبی علیہ السلام کی تیسری حدیث آپ نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے ہاتھ دعا سے بڑھ کر کے عزت والی شے کوئی نہیں، اللہ کے ہاتھ دعا سے بڑھ کر کے معزز شے کوئی نہیں، اللہ کے ہاتھ دعا سے بڑھ کر کے مکرم شے کوئی نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی چوتھی حدیث سماعت کیجئے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، آپ فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، بڑے بڑے لوگ ہیں جو اپنی تقدیر کے حوالہ سے بڑے پریشان ہیں، اپنے حالات کے حوالہ سے بڑے پریشان ہیں۔ انسان یہ چاہتا ہے اے کاش میری تقدیر بدل جائے، اے کاش میرے حالات بدل جائے، اے کاش میرا انداز بدل جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دعا اپنے اندر اتنی طاقت رکھتی ہے، دعا اپنے اندر اتنی پاور رکھتی ہے کہ جب بندہ اپنے رب کے سامنے التجا کرتے دعا کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے، دعا کرنے کی وجہ سے اللہ اس انسان کے تقدیر کو بدل کر کے رکھ دیتا ہے۔
تقدیر کو، ساؤنڈ والے بھائی اس کو آ کر کے ٹھیک کرو، تقدیر کو بدل دینے والی دعا ہے دعا. ہر انسان یہ چاہتا ہے. اور آؤ حضرات گرامی قدر، نبی علیہ السلام کی 5ویں حدیث سماعت کیجئے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، آپ فرماتے ہیں ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعلیکم عباد اللہ بالدعاء. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک طرف میری طرف توجہ رکھیے گا، جب بندہ رب سے دعا کرتا ہے، جب بندہ رب سے التجا کرتا ہے، جب بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنے رب سے دعا کرنے لگ جاتا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں دعا کرنے کی وجہ سے اس انسان کے اوپر جتنی مصیبتیں اور پریشانیاں آ چکی ہوتی ہیں، دعا کرنے کی وجہ سے اللہ ان تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے. اور یہیں پر بس نہیں پتوں کی کہ باسیوں میرے رب کی رحمت دیکھیے. میرے سہنے نبی نے ارشاد فرمایا جب بندہ دعا کرنے کے لیے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے، وہ انسان پر جو مصیبتیں اور پریشانیاں ابھی نہیں آئی ہیں، آئندہ چند دنوں میں اس پر مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، دکھ آنے ہیں. دعا کرنے کی وجہ سے اللہ آنے والی مصیبتوں کو بھی ٹال کر کے رکھ دیتا ہے. وہ مصیبتیں جو بھی آئی نہیں ہیں، کتنے ہی وہ لوگ جو ہے وہ کھاٹے کا سودا کرتے ہیں کہ جنہیں سال سال گزر گیا رب سے دعا کیے ہوئے، رب کے سامنے التجا کیے ہوئے. کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے، ہندی ڈبلنگ زیادہ ہے، بند کرو، بالکل صاف آواز ہوئے، تھوڑی جی ایکو ہوئے. توجہ میری طرف ہے کہ حضرات گرامی کے دعا مومن کا ہتھیار ہے. سبحان اللہ، دعا مومن کا ہتھیار ہے. آئیے نبی علیہ السلام کی 7ویں حدیث سنیے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے من یفتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ. جب انسان اپنے رب کے سامنے دعا کرنے کے لیے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے، دعا کرنے کی وجہ سے، ہاتھوں کو پھیلانے کی وجہ سے، جب یہ انسان اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے، دعا کی وجہ سے اللہ رحمت کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے. اللہ جنت کے دروازوں کو کھول کر کے رکھ دیتا ہے. اللہ رحمتوں کے دروازوں کو کھول کر کے رکھ دیتا ہے. اور آؤ یارو، بڑے بڑے پاپی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے گناہگار بیٹھے ہیں، بڑے بڑے خطا کار بیٹھے ہیں، بڑے بڑے سیاکار بیٹھے ہیں. آپ رب سے دعا نہیں کرتے، آ کر کے امام سے دعا کرواتے ہو، مفتی سے دعا کرواتے ہو، کسی نیک انسان سے دعا کرواتے ہو، اور کہتے ہو یار میں تو بڑا گناہگار ہوں، میں تو بڑا سیاکار ہوں، میں کیسے اپنے رب کے سامنے التجا کروں، میں کیسے اپنے رب کے سامنے دعا کروں. سنو کائنات کے لوگوں، جب تم اپنے رب کے سامنے دعا کرتے ہو، التجا کرتے ہو، کائنات کا مالک اعلان کر کے کہتا ہے ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ فیردہما صفرا. میرے سہنے نبی نے ارشاد فرمایا کائنات کا شہنشاہ بڑے حیاؤں والا بادشاہ ہے، کائنات کا پروردگار بڑا سخی بادشاہ ہے. کائنات کا پروردگار اعلان کر کے کہتا ہے جب میرا بندہ میرے سامنے آ کر کے ہاتھ پھیلاتے، مجھ سے دعا کرتا ہے، میرے سامنے التجا کرتا ہے، مجھے اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹاتے ہوئے حیا آتی ہے. اللہ اکبر. کبھی آ تو صحیح نہ اس کے در پہ، آ کر کے ہاتھوں کو پھیلا تو صحیح نہ. وہ تو تیرے انتظار میں ہے کہ کب میرا بندہ آئے اور مجھ سے آ کر کے التجا کرے، مجھ سے آ کر کے دعا کرے. آئیے حضرات گرامی قدر، نبی علیہ السلام کی 9ویں حدیث سنیے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے انہو من لم یسأل اللہ یغضب علیہ.
سنو کائنات دے لوگو، بندہ بندے کولو منگے تے بندہ ناراض ہوندے، بڑا بھراواں طرح تعلق ہوئے، بڑا ویراں طرح تعلق ہوئے تے بندہ بندے کولو منگے تو اگو بندہ آکھ دے یار تیرا میرے نال بڑا اچھا تعلق ہے لیکن تو میرے کولو ادھار نہ منگیا کر، تعلق خراب ہوندے۔ بندہ بندے کولو منگے تے بندہ ناراض ہوندے۔ میرے سونے نبی نے ارشاد فرمایا بندہ اگر اپنے رب کولو نہ منگے تے رب ناراض ہو جائے۔ اللہ اللہ کیسا رحیم بادشاہ ہے، کیسا کریم بادشاہ ہے، اسے اچھا ہی نہیں لگتا کہ بندہ اس کا ہو اور اسے ضرورت پڑے اور اس کے دربار میں حاضر ہونے کے بجائے در در پہ جا کر کے ٹھوکڑے کھاتا پھرے، اسے اچھا ہی نہیں لگتا، اسے اچھا ہی نہیں لگتا۔ حضرات گرامی قدر آئیے توجہ رکھیے، توجہ رکھیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی میں نے آپ کے سامنے 9 احادیث پڑھی ہیں۔ معزز سامعین اپنے نبی کی احادیث کو سننے کا ذوق پیدا کیا کیجئے۔ نبی علیہ السلام کے یہ وہ الفاظ ہیں جو نبی علیہ السلام کے لبوں سے نکلے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے میرے نبی کا ایک ایک فرامین جو ہے وہ سونے سے پانی اس کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ہر حدیث سچی ہے، میرے نبی کا ہر فرمان سچا ہے۔ آئیے میں نے یہ عصمت کے حوالہ سے چند احادیث پڑھی ہیں، اب توجہ آپ میری طرف رکھیے، آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ اب میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے سامنے وہ اوقات بیان کروں جن اوقات کے اندر دعا کی جائے تو اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ آئیے اپنی انگلیوں پر آپ نے ان اوقات کو نوٹ کر لینا ہے۔ پہلا کون سا وقت ہے؟ میرا دل چاہتا ہے میں 14 سے 15 احادیث آپ کے سامنے اور پڑھوں، آپ کا دل منور ہو جائے۔ قرآن سنا کیجئے، قرآن سنا کیجئے، میرے نبی کے فرمان سنا کیجئے۔ رب کعبہ کی قسم ہے جو حدیث مصطفیٰ بندہ سنتا ہے اس کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو نور سے منور کر دیتے۔ جو حدیث مصطفیٰ سنتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ جو حدیث مصطفیٰ سننے کا ذوق رکھتا ہے اللہ اس کی زندگی سے پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ جو حدیث مصطفیٰ سننے کا ذوق رکھتا ہے کائنات کی تمام مخلوقات اس بندے کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ معنی اشعار اچھے لگتے ہوں گے لیکن حدیث مصطفیٰ سننے کا اپنے اندر ذوق پیدا کیجئے۔ میں آپ کی تربیت کرنا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام کی حدیث سے بڑھ کر کے میرے پاس اور قیمتی جملہ ہی کوئی نہیں ہے، میرے پاس اور قیمتی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کائنات کے اندر سب سے قیمتی بات اور میرے مصطفیٰ کی بات ہے، سب سے قیمتی بات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے لبوں سے نکلنے والی بات ہے۔ سنیے حدیث مصطفیٰ، پہلا کون سا وقت ہے جس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب رات کا تیسرا پہر ہوتا ہے، جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، جب سارے لوگ سو جاتے ہیں، اس تہجد کے وقت کائنات کا پروردگار آسمان دنیا پہ آ کر کے منادی کرواتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں، ہے کوئی بیمار میں اسے شفائیں دینے کے لیے تیار ہوں، ہے کوئی تنگ دست جو میں اس کی تنگ دستی دور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور یارو دیکھو تو صحیح نا، ہم سارا دن اپنے رب سے مانگتے ہیں لیکن رات کا ایک پہر ایسا آتا ہے جس وقت اللہ خود کہتا ہے او میرے بندے اٹھ جانا، تجھے ضرورت پڑی ہے تو سویا کیوں ہے، تجھے ضرورت پڑی ہے تو غفلت میں کیوں ہے، آنا مصلی بچھا لے، میرے سامنے التجائیں کرنا شروع کر دے۔ اب وہ رات کی تہجد کی نماز آپ کو تو اس وقت مل رہی، نماز تراویح کی جماعت، اور آپ سحری کے وقت اٹھ کر کے اپنے رب سے التجائیں کیا کیجئے، اپنے رب سے دعائیں کیا کیجئے۔ آئیے دوسرا کون سا وقت ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اذان ہو جاتی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان جو
جو وقفہ ہوتا ہے اس وقفے کے دوران جب دعا کی جاتی ہے اللہ اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی تیسری حدیث آپ نے ارشاد فرمایا جب انسان اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتے جب وہ اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتا ہے۔ سجدے میں رکھ کر کے اپنے سر کو زمین نہاد جھکا کر کے اللہ کے سامنے اللہ سے التجائیں کیا کیجئے۔ سجدے کی حالت میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ میرے نبی کی چوتھی حدیث سنیے، آپ نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس گھڑی میں جب دعا کی جائے اللہ دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ میرے نبی کی پانچویں حدیث آپ نے ارشاد فرما دیا میدان جہاد کے اندر جنگ کے میدان میں مجاہد جب دعا کرتے اللہ مجاہد کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب آسمانوں سے بارشوں کا نزول ہو رہا ہو تو بارش کے دوران جب دعا کی جاتی ہے اللہ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ آپ سب کو لے جائے اور اللہ آپ سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں حج کے دن یوم عرفہ کے دن جب سفید لباس پہن کر کے حاجی اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں اللہ دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب بندہ بڑا گناہگار ہے بڑا سیاکار ہے گناہ کرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے آ کر کے ہاتھوں کو پھیلا کر کے دعا کرتا ہے آنکھوں میں آنسو لے کر کے آ گیا رب کے سامنے شرمندگی کے ساتھ عرض کرتا ہے ربا میں تیرا گناہگار بندہ میں تیرا سیاکار بندہ مولا تیرے دروازے پہ حاضر ہو گیا میرے جیسا گناہگار کوئی نہیں میرے جیسا خطاکار کوئی نہیں تیری زمین کے اوپر میرے سے بڑا گناہگار کوئی نہیں اے اللہ آ گیا ہوں تیرے دروازے پر اے اللہ میری دعا قبول کر لے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب توبہ کی جاتی ہے گناہ کرنے کے بعد توبہ کی دعا کی جاتی ہے اللہ اس توبہ کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور آؤ یارو بڑی مبارک گھڑیاں ہیں دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو لے جائے بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے آپ عمرہ کے لیے جائیں اور بیت اللہ کا طواف کریں اور طواف کرتے ہوئے آپ کی زبان پر یہ کلمات ہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ تیرے یہ بندے التجا کرتے ہیں اے اللہ یہ تلبیہ ہمیں بیت اللہ میں پڑھنے کی سعادت نصیب فرما اے اللہ ان سب کو لے جا اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہمیں نہیں معلوم ہے کیسے جانے اے اللہ ان سب کو لے جا بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما اے بیت اللہ کا آپ طواف کر کے فارغ ہونا اور فارغ ہونے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ کے اندر آپ زمزم کا گلاس پکڑا ہو اور آپ زمزم پینے سے پہلے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ابھی پینا نہیں ہے آپ زمزم پینے سے پہلے بندہ جو بھی اپنے رب سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ میرے نبی نے اوقات بتلائے ہیں نبی علیہ السلام کی 8ویں حدیث سنیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مظلوم بندے کی دعا اللہ رد نہیں کرتا مظلوم بندے کی دعا اللہ قبول کر لیتا ہے۔ میرے نبی کی 9ویں حدیث آپ نے ارشاد فرمایا مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا جو سفر کے اندر ہو جیسے میں مسافر سفر کے اندر ہوں میرا ایمان ہے اللہ میری دعا رد نہیں کرتا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ والدین کی دعاؤں کو رد نہیں کیا کرتا اور اگر والدین زندہ ہیں اپنے والدین سے دعائیں لینا شروع کر دو رب کعبہ کی قسم ہے اللہ والدین کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بڑی حیا کرتا ہے اللہ والدین کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا حج اور عمرے کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب غازی رب سے دعا کرتا ہے اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب نیک اولاد
اولاد اپنے والدین کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتی ہے، والدین دنیا سے چلے گئے لیکن نیک اولاد جب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتی ہے، اللہ اس دعا کو اس کی قبر کے اندر پہنچا دیتا ہے، اللہ اس کے والدین کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ ایسی نیک اولاد ہر کسی کو عطا فرمائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب بیمار بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اور یارو پتہ ہے بیمار بندہ اپنے رب سے کیسے التجا کرتا ہے، یہ بیمار ہے، چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، اسے ہلا نہیں جاتا، اس کے پاس ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس اس کا والد بھی بیٹھا ہوا، اس کے بعد اس کی اہلیہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، رات ہوتی چلی گئی، اہلیہ بھی چلی گئی، رات ہوتی چلی گئی، باپ بھی سو گیا، رات ہوتی چلی گئی، ماں کی بھی آنکھ لگ گئی ہے، اب اس کو ضرورت آن پڑی ہے، بیمار ہے، سسکیاں لے رہا ہے، اسے کسی شے کی ضرورت ہے، سب کو آواز دیتا ہے لیکن کوئی بھی آگے سے آواز نہیں دے رہا۔ سارے سونگے نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر کے کہتا ہے ربا دیکھنا سارے سونگے نے لیکن تو تے سوندا کوئی نہیں، تینوں تے نیند آنگتی کوئی نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اے اللہ مجھے شفائیں عطا کر دے، اے اللہ مجھے شفائیں عطا کر دے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب بیمار بندہ بیماری کے عالم میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اور جایا کیجئے اپنے بیمار بھائیوں کی بیمار پرسی کیا کیجئے اور ان سے اپنے لیے دعائیں کروایا کیجئے۔ اور آئیے نبی علیہ السلام کی 15ویں حدیث، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب روزے دار بندہ سارا دن بھوکا اور پیاسا رہ کر کے روزے کی حالت کے اندر اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اللہ روزے دار کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ روزے دار کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ آپ نے اس 15 منٹ کے اندر نبی علیہ السلام کی 25 احادیث آپ نے سماعت فرمائی ہیں۔ محبت سے ایڈوانس کے خوش ہو کر سبحان اللہ جایا کرو تیا کیا کرو میں حدیث سے مصطفیٰ سن کے آیا۔ وہ خطبہ کوئی خطبہ نہیں کہ آپ کہیں ماشاءاللہ بڑی بات ہے، چس آگئی مزہ آگیا ہے، کیا آواز ہے، کیا اشعار نے، کیا انداز ہے۔ نہیں، خطبہ وہ ہے کہ آپ کے اور میرے دل کی دنیا بدلے۔ خطبہ وہ ہے کہ آپ کی اور میری آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ نکل پڑے خطبہ کے دوران۔ خطبہ وہ ہے کہ آئندہ خطبہ تک آپ کی اتنی سروس ہو کہ امام دادا رہے۔ حضرات گرامی قدر دعا اب آئیے دعا کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ دعا کا طریقہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس چند صحابہ آئے، آ کر کے سوال کرتے ہیں آقا بتلائیں تو صحیح نا، پہلے جب اب ہمیں مسلمان نہیں ہوئے تھے ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی تھی ہم لات سے مانگتے تھے، ہمیں پتا تھا فلاں جگہ پر لات کا بت ہے، فلاں جگہ پر جا کر کے مانگنا ہے، عزا سے مانگتے تھے، حبل سے مانگتے تھے، لیکن اب ہم اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اے اللہ کے نبی بتائیں نا اب ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہو ہم کہاں پر جا کر کے مانگے، ہم کس وقت جا کر کے مانگے۔ جب یہ سوال کیا اللہ نے اس سوال کا خود جواب دیا اور کیا کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ یہ میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بتلایا جائے ہمارا رب کیسے سنتا ہے، کس وقت سنتا ہے، کہاں پر سنتا ہے۔ تو کائنات کے شہنشاہ نے اعلان فرما دیا اور میرا محبوب پیغمبر ان کو بتا دیجئے اور میں کوئی دور محل بنایا ہی کوئی نہیں ہے اور کسی جگہ تے جامن دی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، آپ مجھے جب پکارو میں سنوں گا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میں 1 میل کی مسافت پر ہوں، آدھے میل کی مسافت پر ہوں۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا میں تمہارے ہاتھ جتنا قریب ہوں۔ اللہ کیا کہتے ہیں میں تمہاری
شہرگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں. مانا یہ ہوا انسان کی سب سے زیادہ قریب اس کی شہرگ ہے. اللہ شہرگ تو بھی نیڑے آ. سبحان اللہ. اللہ شہرگ تو بھی نیڑے آ. کائنات دا شہنشاہ آکھ دے اے مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کو سنوں گا. تم مجھے صبح پکارو گے میں سنوں گا, رات میں پکارو گے میں سنوں گا, اندھیرے میں پکارو گے میں سنوں گا, اجالے میں پکارو گے میں سنوں گا, عربی میں پکارو گے میں سنوں گا, پشتو میں پکارو گے میں سنوں گا, انگریزی میں پکارو گے میں سنوں گا, اردو میں پکارو گے میں سنوں گا. زبان سے پکارو میں تب بھی سنوں گا. اگر کسی کے پاس زبان نہ ہو وہ دل ہی دل میں مجھے صدا لگائے. میں علیم بذات الصدور ہوں. مجھے تمہارے الفاظوں کی ضرورت کوئی نہیں, مجھے تمہاری زبان کی ضرورت کوئی نہیں, میں تمہارے الفاظوں کا محتاج کوئی نہیں. دل ہی دل سے ہوک لگاؤ, دل ہی دل سے صدا لگاؤ. میں تمہارے دلوں کے خیالوں کو بھی جانتا ہوں. سبحان. یہ جو دل ہے دل میں وہ تو اتنا جاننے والا ہے, اتنا جاننے والا ہے. وہ بنی اسرائیل کی روایت ہے نا, حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا دعا کر رہے ہیں, بارش کی دعا کر رہے ہیں, بارش کی دعا کر رہے ہیں. اللہ نے اعلان کر دیا موسیٰ بارش نہیں برس سکتی. جب بندہ گناہ کرتے اسے پتا ہوتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں, میری راتیں کیسی گزرتی ہیں, میرے دن کیسے گزرتے ہیں, میرا دیکھنا کیسے ہے, میرا چلنا اور پھرنا کیسے ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا اے میری مجلس کے اندر ایک گناہگار ہے, ایک رب کا باغی بندہ بیٹھا ہے, جب تک وہ اٹھ کر کے نہیں جائے گا آسمان سے بارش نہیں برسے گی. وہ اٹھ کر کے چلے جائے, ہماری مجلس سے چلا جائے, اس کی وجہ سے رحمت کی بارش رکی ہوئی ہے. اب اس گنہگار بندے کو پتا چل گیا کہ اصل گنہگار تو میں ہوں. اس پاپی کو پتا چل گیا کہ گنہگار خطاکار تو میں ہوں. اب اگر میں اٹھ کر کے جاتا ہوں میرے پلے باقی کچھ بچتا نہیں ہے. اب وہیں پر بیٹھ کر کے نگاہیں جھکا کر کے دل ہی دل میں رب کو کال ملاتے ہوئے التجا کرنے لگ جاتا ہے. ربا دیکھنا, مانا کہ میں تیرا گناہگار ہوں, مانا کہ میں خطاکار ہوں, لیکن آج اس مجلس سے اٹھ کر کے جاتا ہوں میری عزت باقی نہیں بچتی. اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. اے اللہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا. اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا. اے اللہ میری عزت رکھ لے. ابھی دعائیں کر رہا ہے, الفاظ نہیں بولے, دل ہی دل میں رب سے کال ملا کر کے بیٹھا ہے. اور کبھی تو بھی تو کال ملایا کرنا اپنے رب سے. اور ضروری نہیں ہاتھ چوک کے منگیا جاوے, دل ہی دل میں اپنے رب کو صدا لگایا کر. اس نے صدا لگا دی, اپنے رب کے سامنے دعا شروع کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا وقت گزرا, تھوڑا سا عرصہ گزرا, بادل برسنے لگے, آسمان سے بارشوں کا نزول ہونے لگ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ربا تو نے تو کہا تھا جب تک بندہ اٹھ کر کے نہیں جائے گا بارش آئے گی کوئی نہیں. بندہ اٹھ کے بھی نہیں گیا, بارش بھی آسمانوں سے آ گئی. ربا بتلا تو صحیح ماجرا کیا ہے. کائنات کا شہنشاہ کہتے ہیں موسیٰ وہ جو میرا باغی بندہ تھا اس نے میرے ساتھ سلوک کر لی ہے. وہ جو میرا گناہگار تھا اس نے مجھے منا لیا ہے, اس نے مجھے راضی کر لیا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے یارو, ماں اتنی دیر سے نہیں مانتی ہے جتنی جلدی رب مان جاتا ہے. اللہ ماں سے بھی پہلے مان جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ مجھے اس کا نام ہی بتا دے, مجھے بتائی دے وہ کون بندہ ہے, بتائی دے وہ ہے کون ہے, ذرا مجھے پتا تو لگے. کائنات کا شہنشاہ کہتے ہیں موسیٰ جب وہ ہمارا گناہگار تھا ہم نے اس وقت اس کا نام تجھے نہیں بتایا, اب تو وہ ہمارا دوست بن چکا ہے, اب تو ہمارا یار بن چکا ہے, اب تو اس کی اور ہماری صلح ہو چکی ہے. اور یارو دیکھتے نہیں ہو کتنے کتنے پاپی ہیں ہم, کتنے کتنے گناہگار ہیں ہم, اتنے گناہگار ہیں کہ زمین ہمارا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. یہ زمین کہتی ہوگی ربا مجھے اجازت دے میں اس تیرے باغی انسان کو
اپنے اندر لے کر کے اس کو دبا دوں، آسمان کہتا ہوگا ربا مجھے اجازت دے میں اس کے اوپر گر جاؤں۔ رب کعبہ کی قسم ہے اللہ نے ہمارے گناہوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، اے ہمارے گناہوں پہ پردے، لوگ ہمیں سلام کرتے ہیں، لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، اگر ہمارے گناہوں کا پتہ ہمارے گھر والوں کو لگ جائے، ہمارے گھر والے ہمیں داخل نہ ہونے دے گھر کے اندر کہ تم اتنے گناہگار ہو، تم اتنے پاپی اور گناہگار ہو، لیکن میں قربان جاؤں اپنے رب کی رحیمی پر، میرے رب کا ستار ہونا، میرے رب کا غفار ہونا۔ میرے رب نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، میرے رب نے گناہوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ کیا کہتا میرے بندے میں نے تیرے گناہ کو چھپا دیا، میں نے تیرے گناہ پہ پردہ ڈال دیا ہے، اب تو آجا میری عدالت میں آ کر کے مجھ سے معافی مانگ لے۔ آئیے حضرات گرامی قدر اپنے رب کے سامنے دعائیں کیجئے، التجائیں کیجئے، اپنے رب کو منائیے، اپنے رب کو منانے کا طریقہ سیکھیے، اپنے رب کو منانے کا انداز سیکھیے۔ اور آئیے ہم انداز سیکھتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو طریقہ بتاؤں، اور میرا دل چاہتا ہے میں آج ہم یہ طریقہ ایک چھوٹی سی چونٹی سے سیکھتے ہیں۔ وہ چونٹی اپنے رب کو کیسے مناتی ہے، اللہ نے پوری سورۃ النمل اس چونٹی کے نام پر نازل کر دی۔ سبحان اللہ، اس چونٹی سے ملاقات، اس سے سیکھتے ہیں، اس سے سیکھتے ہیں کہ کیسے دعا کرنی ہے۔ الادب المفرد کے اب توجہ میری طرف رکھے، وقت بہت کم ہے، میں نے بڑی دور آپ کو لے کر کے جانے۔ الادب المفرد میں امام بخاری روایت لے کر کے آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں، حکومت چلتی ہے جنوں اور انسانوں پر، لیکن اپنی ہی بستی میں بارش نہیں ہو رہی، اپنی ہی بستی میں بارش نہیں ہو رہی۔ تمام صحابہ کو لے کر کے چل پڑے ہیں، ایک میدان میں جا کر کے رب سے دعا کریں گے، التجا کریں گے، بارش مانگیں گے۔ جب میدان کے اندر پہنچے نا تو دیکھتے کیا ہے، فرعا نملتن، ایک چونٹی کو دیکھا، مستلقیتن علی ظہری، ادھر میں بول دیکھا دے، مستلقیتن علی ظہریہا، جو اپنے پشت کے بل لیٹی ہوئی ہے، اپنی کمر کے بل لیٹی ہوئی ہے، اپنی پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی ہے، ورافیتن قوائمہا الی السماء، اس نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوا اپنے رب سے دعا کر رہی ہے، اپنے رب سے التجا کر رہی ہے۔ اور کیا کہتی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس چونٹی نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ چونٹی جانتی ہے کہ مجھے عطا کرنے والی ذات عرش پر مستوی ہے، اے چونٹی نو پتے مینو عطا کرنا والی ذات عرش تے مستوی ہے۔ آج تے وڈے وڈے مولویاں نو، آج تے وڈے وڈے مفتیاں نو، وڈے وڈے پگڑے پہنے ہوئے یہ مولوی کہتے ہیں یہاں سے نہیں ملتا تو وہاں چلے جاؤ، وہاں سے نہیں ملتا تو ملتان چلے جاؤ، اے آؤ عقیدہ توحید سیکھیے، اس چونٹی سے سیکھیے۔ وہ دعا کر رہی ہے، اب دعا کا انداز طریقہ سیکھنے آپ نے کیا کہتی ہے، اللہم انی خلق من خلقی کا، اے اللہ میں بھی تو تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہوں، چاہے چھوٹی سی مخلوق ہوں، لیکن میرا مالک تو تو ہے نا، میرا داتا تو تو ہے نا، میرا مشکل کشا تو ہے نا، میرا حاجت روا تو ہے۔ پھر کیا ہوا، میں چھوٹی سی مخلوق ہوں لیکن تو کائنات کا شہنشاہ ہے۔ اے اللہ تیری یہ چھوٹی سی مخلوق تجھ سے دعا کرتی ہے، مجھے بارش کی ضرورت آن پڑی ہے، مجھے بارش عطا کر دے۔ اب دعا کی فیصلہ کن انداز میں کیا کہا، اما ان تسکینا و اما ان تہلکنا، اے اللہ میں تیرے دروازے پر آ گئی ہوں، اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہو گئی ہوں، اے اللہ یا تو مجھے بارش عطا کر دے یا تو پھر مجھے ہلاک کر دے، میں نے تیرے دروازے سے خالی لوٹ کر کے نہیں جانا، یا تو مجھے بارش عطا کر دے یا تو پھر مجھے مار دے، ہلاک کر دے، میں نے تیرا در چھوڑ کر کے جانا ہی کوئی نہیں ہے، میرے پاس دوسرا در موجود ہی کوئی نہیں ہے، اور یار آیا کرنا تو بھی آ کر کے یہ صدا لگایا کرنا، ربا تیرے دروازے پہ آ گیا ہوں، تیرے نبی نے ہمیں اور کوئی در بتایا ہی کوئی نہیں ہے، اور کسی دروازے پر جانے کا انداز بتایا ہی کوئی نہیں ہے، اے اللہ ہمارا تیرے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، ربا یہ گردن کٹ تو سکتی ہے، تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتی، اے اللہ آ گیا
गया हूँ ले करके जाऊंगा, ऐ अल्लाह आ गया हूँ तुझे मना करके जाऊंगा। मेरे नबी फरमाते हैं जैसे बंदे का गुमान होता है अल्लाह वैसे फैसला फरमा देते हैं। आकर के रब से जिद किया कीजिए, रब को मनाया कीजिए, अल्लाह आ गया हूँ जब तक माफ नहीं करेगा तेरे दरवाजे से उठ करके नहीं जाऊंगा। और यारो देखो ना, तुम्हारे दरवाजे पर कोई आए ना फकीर और एक बार वो तुम्हें कहे अल्लाह के नाम पर दे दो, तुम कहते हो जाओ जाओ, नहीं है वो तुम्हारे दरवाजे से उठ के नहीं जाता, वो फिर कहते हैं नहीं नहीं मुझे दे दीजिए, वो आप बड़े सखी हैं, आप बड़े चौधरी हैं, आपकी तारीफें करने लग जाते, आपके दरवाजे पर बैठ जाता है, आपकी चौखट पर बैठ जाते हैं और तुमने कुछ भी नहीं देना होता फिर भी कुछ ना कुछ दे देते हो। यही सदा लगाया कीजिए अपने रब के सामने आकर, रब्बा तेरे दरवाजे पे आकर बैठ गया हूँ, जब तक अता नहीं करेगा उठ करके नहीं जाऊंगा। हजरत गिरामी के चूंटी ने दुआ की, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुनी, कहा यारो आओ वापिस चलते हैं। कहा हम तो दुआ करने के लिए आए थे, कहा हमसे पहले किसी और ने दुआ कर दी, अगर अल्लाह कबूल करने पे आएगा चोटी की दुआ को भी कबूल कर लेगा। मुफस्सिरीन ने लिखा है अभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में वापिस नहीं लौटे थे, अल्लाह ने चोटी की दुआ को कबूल करके आसमानों से बारिशों का नज़ूल फरमा दिया था। और बताओ ना यारो, चूंटी की सुनता है और जिसने उसको अपने हाथों से बनाया उसकी कैसे नहीं सुनेगा। आइए हजरात गिरामी के अंदर आइए, अब मेरा दिल चाहता है मैं आपको मदीने लेकर के चलूं, मेरा दिल चाहता है आओ ना चलते हैं यसरब की वादी में चलते हैं। ये मदीना अभी मदीना बना नहीं, मैं कहा करता हूँ कभी कैफ मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बतों के उठाकर तो देखो, मुझे पूछते हो क्या है मदीना, जरा तुम मदीने में जाकर तो देखो। अल्लाह आप सबको मदीना तो शरीफ ले जाए। ये मदीना अभी मदीना बना कोई नहीं, अभी ये यसरब है, यसरब की वादी है। इस यसरब की वादी वालों को खबर मिल गई मेरे नबी हिजरत करके मदीना तशरीफ लेकर के आ रहे हैं। अब ये सारे एहतिमाम कर रहे हैं, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, हुजूर तशरीफ लेकर के आ रहे हैं, मरहबा मरहबा आमद मुस्तफ़ा, मरहबा मरहबा। और यारो कैसा आलम होगा जब मेरे नबी तशरीफ लेकर के आ रहे होंगे, तमाम के तमाम लोग मिलकर के एक ऊंचे टीले पर खड़े हो जाते हैं और हर रोज इंतजार करते हैं कि वो सोहने नबी किस वक्त हमें नजर आएंगे। इन्होंने मेरे नबी को देखा कोई नहीं है, मेरे नबी का इंतजार कर रहे हैं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी, इनका छोटा सा घर है, छोटी सी झोंपड़ी है। उम्मे अय्यूब कहने लगी मुझे मालूम पड़ा है वो नबियों का इमाम आ रहा है, मेरा दिल चाहता है ए अबू अय्यूब कहीं ऐसा हो जाए वो कायनात का दुल्हा पैगंबर हमारे घर तशरीफ लेकर के आ जाए ना तो क्या ही बात है, अगर हमें मेजबानी का मौका मिल जाए तो क्या ही बात है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं ऐ उम्मे अय्यूब तुझे क्या हो गया है, वो देख वो नबियों का इमाम, वो नबियों का सरदार, वो कायनात का दुल्हा पैगंबर और तेरी छोटी सी झोंपड़ी, भला वो तेरे घर के अंदर कयाम करते हैं। उनके लिए औस और खजरत ने बड़े बड़े सरदारों ने अपनी हवेलियां तैयार कर रखी, मेहमान खाने तैयार हुए, वो तेरे घर के अंदर तेरी झोंपड़ी में आएंगे, ये भला कैसे हो सकता है। बाहर से आवाजें आना शुरू हुई, अहलन व सहलन, मरहबा 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 मरहबा, और छोटी छोटी बच्चियां कसीदे पढ़ रही हैं। तौला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। आ गया चांद आ गया, आमीना का लाल आ गया, अब्दुल्ला का लखते जिगर आ गया। अरे कौन आ गया? अशरफुल मखलूकात आ गया, अफजलुल मौजूदात आ गया, अफजलुल अंबिया आ गया, अफजलुल अस्किया आ गया, अशरफुल नास आ गया, आकमुन नास आ गया, अजमलुन नास आ गया, नबीजुल हरमैन आ गया, महबूब रब्बुल मशरिकैन आ गया, जद्दुल हसन वल
الحسین آ گیا، امام القبلتین آ گیا، سید العارفین آ گیا، سید الساجدین آ گیا، سید الراکعین آ گیا، سید الصابرین آ گیا، سید الخاشعین آ گیا، سید الراکعین آ گیا، سید و سردار آ گیا، قافلہ سالار آ گیا، حبیب کردگار آ گیا، بہار کائنات آ گیا، حسن کائنات آ گیا، جمال کائنات آ گیا، فخر کائنات آ گیا، فخر موجودات آ گیا، دعائے خلیل آ گیا، فضل رب جلیل آ گیا، سید الورا آ گیا، بدر الدجا آ گیا، شمس الضحیٰ آ گیا، احمد مصطفیٰ آ گیا۔ اے کاش ہم بھی وہاں پر ہوتے، ہم بھی اپنے نبی کا استقبال کرتے، ہم بھی کہتے مرحبا مرحبا آقا مرحبا مرحبا۔ اے کاش میں ان راستوں کا کنکر ہوتا جن کنکروں پر میرا نبی اپنا قدم رکھتا، اے کاش میں پتھر ہوتا جن پتھروں نے میرے نبی کی زیارت کی ہے۔ مرحبا کی صدائیں آ رہی، میرے نبی تشریف لے کر آگے، اے یثرب کی وادی، اے بھاگ جا کے یثرب کی وادی کے میرے نبی کے قدم لگ کے اب یہ مدینہ الشریف بننے والا ہے، اب یہ مدینہ الشریف بننے والا ہے۔ لوگ منتظر ہے، پروٹوکول دیا جا رہا، سردار کہہ رہے ہیں آئیے ہمارے گھر تشریف لائیے، کوئی کہتے ہمارے گھر تشریف لائیے، میرے نبی فرماتے ہوں میں اپنی مرضی سے کسی کا مہمان نہیں بنوں گا۔ دعوہا فإنہا مامورہ، یہ جو میری اونٹنی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کی مہار جبریل کے ہاتھ کے اندر ہے، جبریل جہاں پر جس گھر کے دروازے کے سامنے اس کو بٹھائے گا میں اس گھر کا مہمان بن جاؤں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے جب یہ بات سنی بھاگتے ہوئے گھر پہنچے، کہا ام ایوب لگتا ہے تیرا کام بننے والا ہے۔ لوگ اپنی اپنی چدراہٹ لے کر کے میرے نبی کے دروازے پر آئے ہیں اور میرے نبی نے دروازہ ہی بدل دیتا ہے اور میرے نبی نے راہ ہی بدل دیتا ہے۔ کائنات دا سونا نبی آکھ دے فیصلہ ہونے تے عرشہ تو ہونے، جتوں حکم ہوئے گا جبریل سواری بٹھائے گا، جتے سواری بیٹھے گی میں اس دا مہمان بن جاواں گا۔ حضرت ام ایوب کو جب پتہ لگا آپ نے وضو کیا، آپ نے اپنے رب سے کال ملا لی، دعائیں شروع ہو گئی ہے۔ سنو پتوں کی کے باسیوں، جب دل سے آہ نکلتی ہے عرشوں پار جاتی ہے، دعائیں ہو رہی ہیں اے اللہ مانا کہ ہم غریب ہیں، اے اللہ مانا کہ ہم مسکین ہیں اور وہ تیرا نبی کائنات کا سردار ہے، لیکن اے اللہ تو خود ہی تو کہتا ہے جو مجھ سے مانگتے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ اے اللہ آج مجھے میرے نبی کی میزبانی عطا کر دے، اے اللہ آج میرے نبی کو میرے گھر کا مہمان بنا دے۔ دعائیں شروع ہو گئی۔ حضرت ابو ایوب نا دعا دیکھنے کے بعد پھر شور برپا ہوا، پھر باہر گئے نا بازار میں دیکھا میرے نبی کی سواری چل رہی ہے، چلتی چلتی بڑے بڑے سرداروں کے گھر کے دروازے سے نکل کر کے اور غریبوں کے محلے میں آ پہنچی ہے۔ غریبوں کا محلہ آ گیا، آپ نے آواز لگائی ام ایوب سواری ہمارے محلے میں آ پہنچی ہے۔ ام ایوب کی پھر چیخ نکلی اے اللہ اگر ہمارے محلے میں آ سکتی ہے تیرے دروازے پہ آ کر بیٹھ بھی سکتی ہے۔ وہ نکلی آہ اور عرش و پار گئی۔ اللہ نے عرش سے آرڈر کیا جبریل اس سواری کو ام ایوب کے دروازے پر بٹھا دے۔ ام ایوب تیری دعائیں قبول ہو گئی ہیں اور میرا نبی مہمان بنا، حضرت ابو ایوب انصاری کا مہمان بنا۔ میرے نبی فرماتے ابو ایوب تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، آج میں مہمان بنوں گا تو تیرے گھر کا مہمان بنوں گا۔ اوہ ساڈا پیرے، اے ساڈا پیرے جڑے سرداراں نو چھڑ کے تے چومبڑی جا کے آرام کر دے، اے ساڈا پیر میں قربان نہ جاواں اپنے نبی تو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آؤ یارو میرا دل چاہتا ہے میں آخری لمحات میں آپ کو اپنی اماں جان کے دروازے پر بھی لے کر کے جاؤں۔ میری اماں جان نے بھی ایک آواز لگائی ہے، اللہ نے اس آواز کو قرآن بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ صبح آج بھی وہی رب یارو، آج بھی وہی رب
آج بھی وہی انداز ہے، لیکن ہمیں وہ آہ نہیں نکلنی آتی، ہمیں وہ آواز لگانی نہیں آتی۔ یہ آپ کے آنکھوں کے آنسو کے قطرے یہ اس جمعے کی مقبولیت کا اعلان ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج اس مسجد سے اٹھنے سے پہلے اللہ ہم سب کو ضرور معاف کرے گا انشاءاللہ۔ اور کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ آؤ حضرات گرامی قدر، میں کون کون سی بات کروں اور کون کون کی آپ کے سامنے التجا کروں۔ حضرات گرامی قدر آئیے، میں آپ کو دعا کے آداب بتاؤں پہلے، اور پھر میں اپنی اماں جان کا تذکرہ کروں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں دعا کا آداب کیا ہے؟ دعا کے 10 ادب ہے۔ 10 ادب سنیے دعا کے۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کے بغیر دعا نہ کیا کیجئے۔ ادب یہ ہے کہ وضو کر کے دعا شروع کی جائے، قبلہ رخ ہو کر کے دعا شروع کی جائے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا شروع کی جائے، اور دعا کرنے سے پہلے اپنے رب کی تعریفیں کی جائے، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ اس بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے جائیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما، ایک شخص نے نماز کو ادا کیا، نماز ادا کرنے کے بعد نا اس نے فوری ہاتھ اٹھا دیے اور رب سے مانگنے لگ گیا، اے اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، اے اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، اے اللہ مجھے یہ بھی چاہیے۔ میرے نبی فرماتے ہو یار پہلے رب کی تعریفیں کرنا، پھر میرے اوپر درود و سلام پڑھنا، پھر اپنے رب سے دعا کر۔ ایک اور شخص ہے، اس نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرنے لگ جاتا ہے، نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے لگ جاتا ہے۔ میرے نبی نے سنا، حضور فرماتے ہیں میرے یار اب رب سے دعا کر، جو بھی مانگے گا اللہ عطا کرے گا۔ دعا کا طریقہ حضور فرماتے جس دعا میں حضور پر درود نہیں پڑھا جاتا وہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے، وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان اٹک جاتی ہے، عرش پر نہیں پہنچتی ہے۔ اور چنگی وہ دعائے جس دعا دے وچ سارا ہی درود ہوئے، سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں میرے تے درود پڑھی جاؤ تے بن منگی اللہ سب کچھ عطا کیتی جا۔ اور سب تو بڑا وظیفہ میرے نبی دے اوتے درود پڑھنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے پانچواں ادب یہ ہے درود پڑھا جائے، اور جب تک درود نہیں پڑھا جاتا دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور چھٹا ادب یہ ہے دل کو حاضر رکھ کر کے دعا کی جائے، یہ نہ ہو دعا جہاں پر کی جا رہی ہے اور نگاہ کسی اور طرف، پنکھے کو دیکھا جا رہا، اپنی دکان کاروبار کی طرف دے، نہ بابا نہ، تمہیں پتہ نہیں تم کس کے سامنے بیٹھے ہو، تمہیں پتہ نہیں کس کی عدالت سے مانگے، تم کسی چودھری کے پاس جاؤ اور جا کر کے اس سے بات کر رہے ہو، دھیان تمہارا کہیں اور ہو، وہ کہے گا او جناب تمہارا دھیان کہاں پر ہے؟ دھیان رکھنا ہے اپنے رب کے، اپنے رب سے کال ملانی ہے، کال ملا کر کے بات کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل، غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے، دل سے دعا کرنی ہے، دل لگا کر کے دعا کرنی ہے، اور اپنے رب کو منا کر کے اٹھنا ہے، اور دنیا سے غافل ہو کر کے دعا کرنی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، جب دعا کرنی ہے نا ساری دنیا کو بلا کر یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہم ان شئت، اپنی دعا میں یہ جملہ استعمال نہیں کرنا اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو عطا کر دے، اگر تو چاہتا ہے تو مجھے دے دے، نہ بابا نہ، اپنے رب سے ضد کر کے مانگنا ہے اللہ تو نے دینا ہے میں نے لے کر کے جانا ہے، اے اللہ جب تک دے گا نہیں اٹھ کر کے نہیں جاؤں گا۔ اپنے رب سے یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یقین کے ساتھ مانگیے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر کا فرمان سنو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں مجھے کبھی پریشانی لاحق نہیں ہوئی کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ میرا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ دعا اللہ اس کی قبول کرتا ہے اور اسی کو اللہ دعا کی توفیق دیتا ہے جس کی دعا قبول کرنی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور جس کو اپنے رب نے اپنے دروازے پر بلا دیا۔ اور آئیے 7واں اور 8واں ادب یہ ہے کہ آپ نے دعا شروع کرنی ہے اپنے آپ سے، سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرنی ہے، پھر دوسروں کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور 9واں ادب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے سامنے رکت کے ساتھ دعا کرنی ہے اور
اللہ کے سامنے مانگتے ہوئے لاپرواہی سے کام نہیں لینا۔ اور تسوہ ادب یہ ہے کہ صرف غمی کے وقت نہیں مانگنا، جب خوشی دے اللہ تب بھی اللہ سے دعا کرنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں خوشی کے وقت تم اپنے رب کو یاد رکھو، غمی کے وقت تمہارا رب تمہیں یاد رکھے گا۔ ہم وہ لوگ ہیں نا جدوں مصیبت آئی ادو ہی رب دے دروازے تے آئے، جدوں مصیبت پریشانی آئی ادو ہی آئے۔ اور آؤ حضرات گرامی قدر، پچھلے 10 منٹ توڑے ادار نے میں پورے کر لینے آج اچھی آکو ذرا سبحان اللہ۔ میری اماں جان واپس آئی، میرے نبی ساتھ لے کر کے گئے، جب واپس آئے نا تو منافقوں نے تہمت لگا دی، میری اماں جان پر تہمت لگ گئی۔ میری اماں جان کو علم کوئی نہیں، 1 مہینہ تک میری اماں جان بیمار ہیں، اپنے گھر کے اندر موجود ہیں۔ 1 مہینے کے بعد جب صبح حاجت کے لیے جب باہر گئی تو مستہ کا پاؤں ٹھیڑا لگا اور مستہ نے بد دعا کی اپنے بیٹے کے لیے، برباد ہو جائے مستہ۔ کہا کیوں بد دعا کرتی ہو، وہ تو بدری صحابی ہے۔ کہا عائشہ تمہیں معلوم ہی کوئی نہیں، تمہیں نہیں پتا کیا معاملہ ہوا۔ کہا کیا ہوا، مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہے۔ کہا تمہارے خلاف طوفان بدتمیزی برپا ہو چکا ہے، لوگ طرح طرح کی تمہارے لیے باتیں کر رہے ہیں، تمہارے اوپر بہتان لگ گیا ہے، تمہاری عزت پر لوگ چوک اور چرستے پہ کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں۔ کہا مجھے تب پتا چلا، اور میں جب گھر پہنچی مجھے تب معلوم پڑا۔ پہلے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جب گھر تشریف لے کر کے آیا کرتے، میرے نبی میرے پاس بیٹھا کرتے اور فرمایا کرتے یا عائش کلمینی، عائشہ میرے پاس بیٹھیے، مجھ سے کلام کیجئے، مجھ سے باتیں کیجئے۔ آج کل میرے نبی مجھے بلاتے نہیں ہیں، آج کل میرے نبی مجھ سے باتیں کرتے نہیں ہیں، آج کل میرے نبی میرے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، آج کل میرے نبی میرا حال دریافت نہیں کرتے۔ میں نے آخر عرض کیا محبوبہ اگر آپ کی اجازت ہو میں اپنے بابا کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ کہا میرے نبی نے فوری اجازت دے دی۔ پہلے میرے نبی کہا کرتے تھے عائشہ رک جائیے نا، پھر چلے جائیں گے، پھر چلے جائیے گا نا، لیکن آج میرے نبی نے فوری اجازت دے دی۔ کہا عائشہ چلی جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ نبی علیہ السلام کی اجازت جا کر کے صدیق اکبر کا چہرہ دیکھا، حضرت ابو بکر بھی ناراض نظر آتے ہیں، اماں جان نے بھی چہرہ دوسری طرف کر لیا ہے۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں میری کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں ہے، ہر کوئی مجھ سے خفا نظر آتا ہے۔ ایک روز پھر ایسا بھی ہوا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے پاس آ کر کے بیٹھ گئے اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں اے عائش اگر تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اگر تجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لے۔ اماں جان فرماتی ہے جب میں نے یہ جملے اپنے نبی کی زبان سے سنے میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا انت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی سارا جگ کہے مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا تو معافی مانگ لیجئے، اگر غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لیجئے۔ اماں جان فرماتے پھر مجھے معلوم پڑ گیا اب میری ایک ہی عدالت باقی بچی ہے۔ میں نے مصلی بچھا لیا، اپنے رب کے سامنے دعائیں شروع کر دی۔ میں عرض کیا ربا دیکھنا تو جانتا ہے کہ تیری عائشہ بے گناہ ہے، اے اللہ تو جانتے تیری عائشہ بے قصور ہے، اے اللہ دیکھنا آج تو تیرے نبی نے بھی کہہ دیا ہے، اے اللہ میری عزت کی لاج رکھ لے، اے اللہ میری دعائیں قبول کر لے۔ میری اماں جان دعائیں شروع کر دی ہے۔ ادھر میرے نبی سبحان اللہ، میرے نبی کے اوپر وحی کے اثرات نمایاں ہو گئے، میرے نبی کے اوپر وحی کے اثرات نمایاں ہوئے۔ قرآن کی 18 آیات اللہ نے میرے نبی کی زوجہ صدیقہ کائنات کی عزت کے لیے اتار دی ہے، اور جب کال ملے رب سے تو دعائیں ایسے قبول ہوتی ہیں۔ آپ بھی اپنی اماں جان کے روحانی بیٹے ہیں، اپنی اماں جان سے دعا سیکھ کر کے لے کر کے جائیے۔ صدیقہ کائنات نے دعا
کی اللہ نے قرآن بنا کر کے نازل کر دیا، قرآن بنا کر کے نازل کر دیا۔ میں کہا کرتا ہوں یارو حضرت یوسف پر تہمت لگی تو گواہی بچے نے دی ہے، یوسف پر تہمت لگی تو بچہ بولا، میری اماں جان پر تہمت لگی تو رب سچا بولا۔ سبحان اللہ۔ اور کیا قرآن نازل ہوا۔ میرا دل چاہتا ہے میں قرآن بھی پڑھوں، آپ ایڈوانس کیا سبحان اللہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَوْلَا إِن سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا۔ محبت سے کہ سبحان اللہ۔ اے اپنی اماں جان کا تذکرہ رب رحمان کی زبان سے سن کر خوش ہو کر کے کہے سبحان اللہ۔ وَلَوْلَا إِن سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ میری اماں جان کا تذکرہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ قرآن کی آیات کیسے اتری؟ میرے نبی نے حضرت فاروق اعظم سے مشورہ طلب کیا، عمر بتا کیا رائے ہے میری زوجہ عائشہ کے بارے میں؟ حضرت فاروق اعظم عرض کرتے محبوبہ رائے تو بعد میں دیتا ہوں، پہلے یہ بتائیے نا آپ کا نکاح صدیقہ کائنات کے ساتھ کس کی مرضی کے ساتھ ہوا؟ حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں اب میرا نکاح رب کی مرضی کے ساتھ ہوا۔ آج بھی قانون اور اصول یہ ہے جب دو لوگوں کے درمیان میاں اور بیوی کے درمیان بات ہوتی ہے وچولے کو بلایا جاتا ہے، اب بلاؤ وچولے کو، اس نے کیا دیکھ کر کے دونوں کا آپس میں جوڑا ہے؟ حضرت عمر پوچھتے ہیں بتاؤ نا وچولا کون ہے، بتاؤ نا کس نے رشتہ کروایا ہے؟ میرے نبی فرماتے جبریل آیا تھا، تصویر لے کر آیا تھا، رب کی مرضی کے ساتھ صدیقہ کائنات کے ساتھ میرا نکاح ہوا۔ حضرت عمر نے تلوار نیام سے باہر نکال لی۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں محبوبہ اگر رب کی مرضی کے ساتھ نکاح ہوا ہے پھر میرا ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے جو کائنات کا پروردگار آپ کے جسم اطہر پر گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر اطہر پر غلط عورت کو بھی نہیں آنے دے سکتا۔ آقا گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ اے میرا نبی پاک، میرے نبی کا پسینہ پاک، اے میرا نبی پاک، میرے نبی کا لباس پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کی جوانی پاک۔ رب کعبہ کی قسم جو لفظ عمر نے زمین پر بولے اللہ نے قرآن بنا کر کے نازل کر دیے۔ اللہ نے دی آواز جبریل کو، جبریل حاضر ہوا۔ جبریل کو کائنات کے پروردگار نے کہا جا زمین پر چلا جا۔ میں تخیل میں کہتا ہوں جبریل نے کہا ہوگا ربا کوئی آیت دے تو لے کر کے جاؤں، پیغام دے تو لے کر کے جاؤں۔ رب کائنات نے کہا ہوگا زمین پر چلا جا، جو عمر گفتگو کر رہا ہے ریکارڈ کر کے لے کر آ جا، میں قرآن بنا کر نازل کر دیتا ہوں۔ اللہ نے وہی جملے قرآن بنا دیے۔ سنو کائنات کے لوگوں، کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اے پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا امی عائشہ 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 کو رتبہ جدا مل گیا، جن کو شوہر حبیب خدا مل گیا، کیوں مقدر پہ نازا نہ ہو عائشہ؟ دو جہاں کا جنہیں بادشاہ مل گیا، ان پہ تہمت لگی نہ تھا کوئی گواہ، ان کی تطہیر کا رب گواہ
آؤ کائنات کے لوگوں، اللہ ہمیں بھی وہ درد دل عطا فرمائے، اللہ ہماری بھی اسی طرح اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔